وہ موضوع ہے غیرت کا۔ تو آج کی جو طے شدہ موضوعاتی نشست کا آغاز جو ہے مجھے انہی استفسارات سے کرنا ہوگا، اور ان استفسارات یا ایک مفہوم میں دوستانہ اور خیر خواہانہ اعتراضات کا فوری سبب جو ہے ایک حالیہ واقعہ بنا ہے۔ تو وہ واقعہ مختصراً یہ ہوا کہ ایک صاحب جو خود کو خوش فہمی اور غلط فہمی کی معروف انتہاؤں کو بھی پار کر کے فلسفے کا ماہر سمجھتے ہیں، اور یہ ضد بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس دعوے یا ان کی اس غلط فہمی کو مانا جائے۔ تو چلو اتنا ہوتا تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں جیسے انوری نے کہا نا کہ فلسفہ کے اکثرش باشد صفا، کہ فلسفہ ایک لفظ ہے تو اس کا اکثر جو ہے یعنی اس کے 3 حروف، یہ 5 حروف پر سے بنا ایک لفظ ہے، اس کے 3 حروف یعنی اس کا اکثر وہ صفا ہے یعنی جہالت۔ تو خیر اس طرح کے فلسفے کے یقیناً یہ ماہر ہیں، بلکہ اگر کہیں تو ماہر اعظم بھی ہو، میں مان سکتا ہوں۔ لیکن یہاں تک معاملہ رہتا تو ٹھیک ہے، آدمی کو زندگی میں کچھ ہنسنے کے مواقع چاہیے، تو ایسے لوگوں کا بہت مثبت کردار اس پہلو سے ہوتا ہے کہ ہنسنے کے مواقع دے دیتے ہیں، اور آج کل جو ایک عجیب طرح کی سنجیدگی لوگوں پہ طاری رہتی ہے، اس سنجیدگی سے بھی کچھ دیر کے لیے چھٹکارا ملتا ہے، اور آدمی اپنے آدمی ہونے کو گویا کچھ دیر ہی کے لیے صحیح پہچان لیتا ہے، تجربہ کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسے لوگ بہت زبردست اور اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ انتہائی بدتمیزی اور نہایت دریدہ دہنی سے اسلام اور اس کے عقائد و شعائر توحید، رسالت وغیرہ، کتاب اللہ پر جو ہے وہ چاند ماری کرتے رہتے ہیں، بہت بازاری انداز سے اسلام سے اس کے تمام محتویات سمیت اظہار نفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کی ساری شہرت اس حرکت کی بنیاد پر ہے۔ تو ان صاحب نے، ان خود ساختہ فلسفیوں نے میرے کسی لیکچر سے ایک فقرہ نکال کر اسے اپنی وال پہ لگا دیا، اس اعلان کے ساتھ کہ دیکھو مذہبی ذہن کتنا پست، کتنا گھٹیا اور کتنا پسماندہ اور کتنا بے عقل ہوتا ہے۔ یعنی میرے اس قول کو انہوں نے مذہبی ذہن کی پستی کا ایک ثبوت یا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ وہ اٹیک صرف مجھ پر ہوتا تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں۔ تو وہاں اس پوسٹ کے نیچے اس ماحول میں ایک مذہبی شہرت رکھنے والے بھی جیسے ان کے شامل باجا ہو گئے، اور میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے قوال پارٹی ہوتی ہے نا، تو اس میں کچھ لوگوں مدارج ہوتے ہیں کہ ایک مرکزی قوال ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اس کا نائب قوال ہوتا ہے جو اس کے برابر میں پہلو ہی میں بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے، ان دونوں کے پیچھے طبلہ بجانے والا ایک ہوتا ہے، وہ طبلہ بجاتا رہتا ہے آرکیسٹرا کی مناسبت سے، اور پھر اس کے ساتھ 2 لڑکے سے ہوتے ہیں جو موقع بموقع یعنی طے شدہ مواقع پر تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ تالیاں قوالی کے مجموعی آہنگ کا حصہ ہوتی ہیں، تو ان کے ذمے صرف تالیاں بجانا نہیں ہوتا ان 2 لڑکوں کے یا 2
آدمیوں کے ذمے صرف تالیاں پیٹنے کے لیے نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ ان میں سے بیچ بیچ میں ان میں سے ایک قوال کے کسی آدھے مصرے یا کسی ایک لفظ یا کسی ایک نیم ملفوظ تان میں تان ملاتا ہے، ویسے ہی زور سے بولنا زور سے جیسے وہ آواز میں آواز ملاتا ہے۔ قوال خاموش ہوتا ہے، ڈپٹی قوال بھی خاموش ہوتا ہے، اور پیچھے بس وہ ایک ان دونوں میں سے ایک وہ قوال نے جو پڑھا ہوا ہے آخری ٹکڑا، اس کو بہت زور سے اور لمبے سانس کے ساتھ دہراتا ہے۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ صاحب جو خود کو عالم دین و مفکر اسلام کا منصب خود ہی دیے بیٹھے ہیں، یہ صاحب قوال پارٹی میں تالیاں بجانے اور اس طرح کی ادھوری سی تان بلند کرنے والے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو اب مجھے جو رد عمل دینا تھا وہ ظاہر ہے کہ تند رد عمل دینا تھا، تو میرے اس تلخ اور تند رد عمل کی لپیٹ میں وہ صاحب بھی آ گئے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کی تان سے تان ملا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اور انہیں اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ آپ ایک مذہب کے جیسے تیسے نمائندے کو، ایک ایمان رکھنے والے پر یہ جو سنگ باری ہو رہی ہے، آپ اس میں اس کا ساتھ تو نہ دینا، آپ الگ سے اس فقرے میں جو لغویت اور جو جہالت ہوگی وہ آپ الگ سے واضح کر دیں کہ دیکھو اب ایسے ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ ملحدین اور جو استہزاء کرنے والے بدتمیز لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کر صحیح علم رکھنے والوں کو بھی بے عزت کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ چلو الگ سے کر دیتے ہیں سرآنکھوں پر۔ تو لیکن یہ کہ وہ وہاں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور بہت جیسے خود سند بن کے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ شخص تو یہ جہالت بھی کرتا ہے۔ تو اب جب ظاہر ہے کہ مذہب کی توہین و تحقیر کرنے والے کو کوئی مذہبی کہلانے والا شخص کسی بھی نوع کی تقویت پہنچائے گا تو اس حمیت دینی کا وہ بھی نشانہ بن کر رہے گا۔ اور یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ تو خیر میرے حجویہ جواب پر، جس میں میں نے ادیب ہونے کا بھی جیسے ایک ناکام یا کامیاب مظاہرہ کیا تھا، اس پر ملحدین نے، یعنی جن پر وہ حملہ میں نے کیا تھا، ملحدین نے اتنی لعن طعن نہیں کی جتنی کہ تخلیص دین یعنی پیوریفیکیشن آف اسلام کے دعوے دار ایک مخصوص حلقے سے تعلق رکھنے والے کئی بااخلاق داعیوں کی طرف سے ہوئی۔ مطلب یہ زیادہ حساس ثابت ہوئے ملحدوں کے بھی مقابلے میں۔ تو اب میرے اس عمل کو ان لوگوں کی طرف سے، ان مفتیوں کی طرف سے، ان مصلحین اخلاق کی طرف سے، ان مفکرین اسلام کی طرف سے گو خلاف دین بتایا گیا۔ اور پھر یہ کہ وہ کیونکہ غصے میں تھی، حجو تھی، تو اس حجو کو میرے جھوٹے صوفی ہونے کا ثبوت بنایا گیا کہ یہ جو صوفی بنتا تھا تو صوفی تو بالکل غیرت ویرت کہاں ہوتی، صوفی تو ایسے ہی ہر ایک سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، کسی کو رد نہیں کرتے، باب مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام،
یہ صوفیوں کا چلن ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، یہ کہہ کے تصوف کی کمر توڑ دی گئی ہے کہ نہیں تمہیں کیا اس سے بحث اور اس سے نفرت اور اس سے عداوت اور اس سے لڑائی، تمہیں کیا ہے؟ وہ ابو جہل سے حمزہ لڑیں گے، علی لڑیں گے، تو ہم لوگ تھوڑی اس کام کے لیے ہیں، ہم تو اللہ سے براہ راست رابطے میں رہیں گے اور مخلوق کو بندگی اور ہدایت کے پیراڈائم میں نہیں بلکہ آدمیت کے اور اللہ کے کنبے کے ہونے کے ریفرنس میں دیکھیں گے۔ تو یہ سب سنا کے صوفیوں کو تو کنارے لگا دیا گیا۔ اب یہ علماء میں داخل کی جا رہی ہے اس طرح کی صلح کل طبیعت اور وسیع المشربی، کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس حلقے ہی کا میں کہہ رہا ہوں جن صاحب کو میں نے جن پہ غصہ کیا، اور اس غصے کو میں اپنی نیکی سمجھتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں بہت روادار، بہت وسیع المشرب، کسی بھی بات پہ انہیں غصہ نہیں آتا، ہر بات سننے کو تیار ہیں اور ہر بات کہنے کی ان کے آگے آزادی ہے، اور وہ عالم ہیں اور مقتدائیت پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ تو وہ عالم مقتدی اپنی تعریف تو کروا لیتا ہے کہ ارے بڑے روادار ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، دیکھو لوگ توہین رسالت پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم نے 10 مرتبہ ان کے آگے توہین رسالت کی اور یہ مسکراتے رہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تو جیسے اپنی پوزیشن تو بہتر کروا لیتے ہیں اپنے دین کو نہ ماننے والوں کی نظر میں، لیکن یہ کہ یہ دین کو نہ ماننے کا گویا ایک جواز فراہم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، آپ فری ول ہے اور دنیا آزمائش پہ بنی ہے، انکار اور اقرار دونوں کا مساوی حق ہے ہر شخص کو، صبح چاہے مسلمان ہو، رات کو اسلام سے نکل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے بڑے بڑے واقعات اور سارے بڑے بڑے جو مفسدات اور مسائل ہیں، یہ سب جو ہے یہ وہ حلم سے، تحمل سے، خندہ پیشانی سے سن لیتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں کہ بھئی خدا کو نہ ماننا ٹھیک نہیں ہے، خدا کو ماننا ہے، اس کے یہ دلائل ہیں۔ وہ دلائل بچکانہ ہوتے ہیں اور ان دلائل کا ایک کمیٹڈ اور کمپیٹنٹ ملحد پر کوئی سرے سے اثر نہیں پڑتا، وہ بس اتنا ضرور اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ تمام مولویوں کے لیے اس کے دل میں جو ایک دشمنی ہوتی ہے اس میں ایک استثناء پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تعریف اس انداز سے کرتا ہے کہ یار مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ملحد ہونے الحاد کے اظہار پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے بہرحال ہمارے تصور اخلاق اور ہمارے تصور انسان کو اس کے ایسنس کے ساتھ قبول کر لیا ہے، جسے مولوی رد کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بس آپ کی واہ واہ تھوڑی سی، جیسے وہ ایک ہوتی نا رعایتی واہ واہ، وہ کرتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ بھئی سماجی تعلق چلو ان سے رکھا جا سکتا ہے، اگر وہ کمیٹڈ ملحد ہے، کمپیٹنٹ ایتھیسٹ ہے، تو یہ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مارکیٹ ہے، ایک بڑا بازار ہے، اس میں نئے دکاندار جب اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں،
اور بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور جو پرانے دکاندار ہیں جن کے کاروبار پہ یہ نیا والا اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب دنیا ایک بازار سا ہے سب، اس میں پرانا جو روایتی لوگ ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ متجدد ہیں، اور ان کو اپنی رائے اور اپنا مشرب وغیرہ قبول کروانے کے لیے، یعنی اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے خوش اخلاقی برتنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک کارپوریٹ نظام تعلق اور تصور اخلاق کے تابع ہیں، ان کی کوئی نظریاتی اساس نہیں ہے، یعنی صرف مذہبی نہیں، ہر قیمت پر تحمل اور حسن خلق یہ مداہنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے سیریسلی اور پیشن کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رکھتے۔ تو اب اس حلقے کی طرف سے جب نصیحتیں سننی پڑتی ہیں اور بڑے میٹھے میٹھے اور سرپرستانہ لفظوں میں، یا یہ کہ وہ نوجوان ہے تو وہ جوابی حملہ کرتا ہے کہ اس کی حقیقت اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، یہ سب ڈھونگ تھا اس کا تصوف وغیرہ، یہ بھی انہی لوگوں نے کہا، تو وہ مطلب ناقابل فہم اور ہے اور ناقابل قبول بھی ہے۔ تو اخلاق کی اصل ہے تعلق باللہ کی اساس پر اپنے سارے نظام تعلق کو خیر، حق اور حسن کے اصول پر چلانا۔ تو خیر، سب کے لیے خیر خواہی، حسن، سب کے لیے ہماری بات کو کا پرکشش ہونا، یعنی اس کی کوشش کرنا، حق کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، یعنی یہ صرف حسن نہیں ہے، یہ صرف خیر نہیں ہے، حق سے مشروط ہو کر خیر ہے اور حسن ہے۔ تو یہ والی جو ایک ریلیجس سائیکی ہے اور آفاقی ہے، صرف اسلام سے خاص نہیں ہے، یہ فطرت دینی کا ملکہ ہے، اس کا بنیادی جذبہ ہے کہ حق قوت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، حسن کشش کے ساتھ۔ تو آپ چیزوں کو، آپ حق کو گونگا کر رہے ہیں، آپ حق کا جو فرقانی رول ہے اس پوری اسکیم میں ایک مصنوعی اخلاق کی آمیزش کر کے اس کی روح نکال رہے ہیں۔ تو یہ نہیں، اب یہ انشاءاللہ کسی اور وقت کروں گا، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو مجھے نصیحتیں کر، وہ میں نے بے وقوفی کی تھی، وہ الگ بات ہے۔ وہ میرے دوستوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم نے بہت حماقت کی، اور میں نے مان لیا، بس ٹھیک ہے، اسے بے وقوفی کہہ دو، اسے وقت ضائع کرنا کہہ دو، لیکن اسے خلاف دین کہنا اور خود عجیب سا جو ریسپشنسٹ یا انشورنس ایجنٹ والا اخلاق اختیار کر کے اس کی طرف ہمیں بلانا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر وہ اس میں بہرحال وہ ہوا، تو